بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کورس پر جاری اس علمی سلسلے کی یہ چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے شریک حیات کے انتخاب میں دینداری اور اخلاق کی اہمیت پر بات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک نہایت اہم اور عملی مسئلے کا جائزہ لیں گے، اور وہ ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی شرعی حیثیت اور اس کے آداب۔ موجودہ دور میں اس مسئلے میں افراط و تفریط دونوں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں شریعت کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، جبکہ بعض ایسی بھی ہے جو دین کی آسانی اور فطری رہنمائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت کس حد تک ہے، اس کا درست اور باوقار طریقہ کیا ہے، اور کن امور سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس گفتگو کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خوبصورت لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور ایک صاحب آئے اور بتانے لگے کہ انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرنی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ایک نظر دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے، یا ان کی آنکھوں کا رنگ شاید تمہیں پسند نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے صحابی کو دیکھنے کا مشورہ دیا، وہ تو اسی لیے دیا کہ اس کی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کا کوئی بھی حکم فطرت سلیمہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ اس کو اس طرح دیکھ لے جو اس کو نکاح پر آمادہ کرے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، پھر میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو میں اس کے لیے انگوروں کی بیلوں کی آڑ میں چھپتا کہ اس کو دیکھ لوں تاکہ مجھے اس سے نکاح میں رغبت پیدا ہو جائے، اور پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے تو لڑکی کو دیکھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لڑکی کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو گھر کی خواتین کے ذریعے کہ وہ جا کر دیکھ لے اور آپ کو ساری تفصیل بتا دے۔ دوسری صورت یہ ہے جو اس حدیث میں ہے کہ آتے جاتے کسی وقت راستے میں کہیں دیکھ لے، باقاعدہ بٹھا کر میٹنگ کرنا، اور لڑکی کا اس ملاقات کے لیے میک اپ کر کے تیار ہونا، اور پھر تنہائی میں ان کی ملاقات کروانا اور بے تکلف باتیں کرنا، یہ سب شرعاً ناجائز ہے۔ اگر آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن لڑکی کے کسی محرم کی موجودگی میں ہو، اور لڑکی کا صرف چہرہ کھلا ہو اور ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی ہوں، اس کے علاوہ تنگ لباس پہن کر یا کوئی غیر شرعی لباس پہن کر ملاقات نہ کی جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صاف صاف مطالبہ کرنا کہ مجھے دکھاؤ میں خود دیکھ لوں گا تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ اگر ہر شخص صاف صاف دیکھنے کا مطالبہ کرے اور یہ دروازہ کھول دیا جائے تو نہیں معلوم ایک ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے کتنے کتنے لڑکوں کو دکھانے کی نوبت آئے گی۔ ایک ناپسند کرے اس کی بھی شہرت ہوگی، اس سے احباب ناپسندیدگی کی وجہ دریافت کریں گے، وہ اسی کا حلیہ پوری تفصیل سے بتائے گا۔ گھوڑے اور گائے کی سی کیفیت ہو جائے گی کہ گاہک آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھے اور بعد میں پسند نہ آئے تو اس میں لڑکی کی بھی دل آزاری ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی۔ اگر چپ کر دیکھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پسند آ جائے تو رشتہ بھیج دیں، پسند نہ آئے تو نہ بھیجے۔ اگر اس طرح دو تین لوگ لڑکی کو دیکھنے آ گئے اور سب نے منع کر دیا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے اس لڑکی اور اس کے والدین کے دل پر کیا گزرے گی؟
آپ یہ بات اس وقت سمجھیں گے جب آپ خود کسی ایسی بچی کے والد ہوں گے اور آپ کی بچی کو لوگ اس طرح دیکھ دیکھ کر ریجیکٹ کر کے جائیں گے۔ اگر دوسروں کی بچی کے لیے ایسا سوچ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ اس مشقت میں پڑنے سے محفوظ رکھیں گے۔ لڑکی والوں کو لڑکی کی تصویر نہیں بھیجنی چاہیے، نہیں ویڈیو کال کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے۔ لڑکے کے گھر کے خواتین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ کریں کہ لڑکی کی تصویر لے کر اپنے لڑکی کے موبائل میں ڈال دیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لڑکی کی تصویر شیئر کرنا بلا وجہ خود کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ کیا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ ان ساری روایات کو سامنے رکھ کے تو یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ گزشتہ صفحات میں جو حدیث آپ نے پڑھی کہ دیندار عورت سے نکاح کرے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو فیصلہ کن معیار نہ بنائیں۔ فیصلہ کن معیار دینداری اور اخلاق کو بنائیں۔ کسی کی بیوی خوبصورت بھی ہو اور دیندار اور خوش اخلاق بھی تو سبحان اللہ، اس کے تو کیا کہنے۔ بیوی مالدار بھی ہو اور خوش اخلاق اور دیندار بھی ہو تو کیا بات ہے، اور کیا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت آئیڈیل صورتحال ہے جو شاذ و نادر ہی جمع ہو پاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دینداری کو معیار بنا کر شادی کی تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایک لڑکی کسی لڑکے کو خوبصورت لگتی ہے لیکن کسی دوسرے شخص کو وہی لڑکی زہر لگتی ہے، اس کی محبت کسی اور سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا معیار تو انسان کا طبعی ذوق ہے، وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جب دیندار اور خوش اخلاق بیوی مل جائے گی تو اس سے جو محبت ہوگی وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگی اور پھر ہمیشہ چلے گی انشاءاللہ۔